بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم نے آپ کے لیے اپنے پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ایک اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں حکومتیں وہ پریشان ہیں، وہ نئے سسٹم اور نئے نظام بنا کے وہ آپ تک جو ہے وہ عوام تک وہ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچا سکتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو آپ یہاں پہ رابطہ کریں۔ آپ کو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ماسک لگانے، ہاتھ دھونے، یہ تو وہ بیسک وہ چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے بھی یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پاکستان میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا ہے، یہی ابھی تک ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آپ ماسک لگائیں، اور جو معمولات زندگی ہیں اس کو دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے کہ آپ SOPs کا خیال رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپناتے ہوئے آپ اپنی معمولات زندگی وہ دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم چیز ہے اپنے آپ کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک تو ماسک، اور دوسرا بار بار اپنے ہاتھ دھونا۔ کوئی دن میں 10 دفعہ ہاتھ دھونے چاہیے، تاکہ آپ کے ہاتھ اگر آپ مطلب آپ کا کانٹیکٹ ہوا ہے کسی چیز سے تو وہ جراثیم وغیرہ بھی ہیں تو وہ سب ختم ہو جائیں۔ اور آپ مطلب سب سے ایزی وے یہی ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، گھر سے باہر سے گھر جائیں، نہائیں۔ مگر یہ سب کچھ بہت سی جگہوں میں ممکن ہو سکتا ہے پاکستان میں، جہاں جہاں پانی اویلیبل ہے۔ شہر کراچی میں یہ والی احتیاط بھی ممکن نہیں ہے بہت سی جگہوں پہ۔ اس وقت پانی کے حوالے سے بڑے میجر ایشوز چل رہے ہیں کراچی میں۔ تقریباً 2.5 کروڑ آبادی کے اس شہر میں پانی اویلیبل نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پہ تو مطلب زیادہ تر جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ٹینکر سے پانی آتا ہے۔ اب ٹینکر بھی مشکل سے آ رہے ہیں، اور دوسری بات وہ بہت مہنگے مل رہے ہیں۔ جو پانی نلکوں سے آیا کرتا تھا، جو کچھ علاقوں میں آتا تھا، آج وہ بھی کم آتا ہے اور بہت سی جگہوں پہ نہیں آتا ہے اور ٹینکر استعمال ہو رہے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا صورتحال ہے، کیا وجوہات ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے، اچانک سے پانی کہاں چلا گیا، اور یا کیا حکمت عملی اپنائی ہے سٹی گورنمنٹ نے اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے ہماری، انہوں نے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے شجاعت برنی، سماجی کارکن ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ۔ کیا مسائل کیا چل رہے ہیں پانی کے، ذرا تھوڑا سا بتائیے نا۔ سر مختصر سا شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی میں پانی کی جو قلت ہے اس کے 4 فرعون ہیں، 4 فرعون، نعوذ باللہ۔ نہیں پہلے آپ، میں وجہ پہ ہی آ رہا ہوں، وجہ پہ آ رہا ہوں، وجہ پہ آ رہا ہے سر وہی آ رہا ہوں نا۔ دیکھیں میں تو دیکھیں آپ نے مجھ سے وجہ پوچھی، اب میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ہو کیوں رہا ہے۔ نہیں میں نے آپ سے پوچھا کہ کر کون رہا ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ وہی بتا رہا ہوں نا سر، وہیں پر آ رہا ہوں میں، 4 فرعونوں پہ ہی آ رہا ہوں میں۔ ایک پاور ہائیڈنٹ، نمبر 2 وال مین پلس علاقائی کونسلر، نمبر 3 RO پلانٹس، چوتھا ان سب کے ابو جان واٹر بورڈ، کراچی واٹر بورڈ۔ بات یہ ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر سندھ حکومت کی جانب سے چند پاور ہائیڈنٹس جو ہیں وہ الاٹ کیے گئے ہیں، رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، وہ بھی بھاری مقدم رشوت دینے کے بعد، اور اس کے جو چلان ہیں وہ بھی بہت ہی ایک کاسٹلی قسم کے جو ہے وہ سندھ حکومت لیتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اب میرے ساتھ آپ چلیں، میرے ساتھ وزٹ کریں باہر۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چند ہائیڈنٹس ہیں، لیکن غیر قانونی ہائیڈنٹس کتنے چل رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اورنگی ٹاؤن، پاک کالونی، کورنگی، قائد آباد، سرجانی، خدا کی بستی، اور ان کچی آبادیوں میں جہاں پر غیر قانونی پانی فراہم کیا جا رہا ہے، غیر قانونی ہائیڈنٹس فراہم کیے جا رہے ہیں، وہاں پر NOCs دی جا رہی ہیں، واٹر بورڈ سو رہا ہے، اس کا تمام عملہ سو رہا ہے، اور کچھ عملے ایسے سٹرونگ ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ جو اس وقت وال مین ہے، وال مین، یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت واٹر بورڈ کے اندر سب سے اہم جو سیٹ ہے وہ ہے وال مین کی، وہ بھلی کہیں کا بھی وال مین ہو۔ اچھا، یہ قانونی اور غیر قانونی فراہمی کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیں نا، قانونی فراہمی کیا ہوتی ہے اور اس وقت غیر قانونی فراہمی جو ہے پانی کی، یہ کیا ہے؟ دیکھیں سر، قانونی فراہمی کچھ یہ کہہ لیجئے آپ کہ اس وقت جو پاور ہائیڈنٹس ہیں وہ اس وقت ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے 1-1-2 جو ہے وہ رجسٹرڈ کیے گئے ہیں،
ٹھیک ہے، کراچی میں بالکل 6 ڈسٹرکٹ ہیں، 6 ڈسٹرکٹ. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ غیر قانونی وہ ہے جہاں پر جو مین جو لائن نارمل لائنز ہیں جو گھروں میں دی گئی ہیں، علاقوں میں دی گئی ہیں، ان لائنوں کو کاٹ کر آر او پلانٹس کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ ہر 2 گھر چھوڑ کر آر او پلانٹ فراہم کیا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ صرف این او سی جاری کر دی جاتی ہیں ڈفرینٹ اداروں سے کہ بھائی آپ یہاں پانی جو ہے وہ آپ سیل کر سکتے ہیں پانی. لیکن اسی کے 2 گھر چھوڑ کر جو مین لائن ہے جو اس وقت واٹر بورڈ کا بل جمع کر رہا ہے، وہاں بل جمع کرنے کے باوجود اس کے گھر میں پانی نہیں آ رہا، نل کا خالی پڑا ہوا ہے. لیکن اسی کے 2 گھر چھوڑ کر جو ہے وہاں پر آر او پلانٹ چل رہا ہے فلانا نام سے فلانا نام سے، اور وہاں پہ بے تحاشا مقدار میں پانی پایا جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ میں بتاتا چلوں آپ کو. یہ اس وقت جو ہے وال مین، علاقائی وال مین اور علاقائی یو سی کونسلرز انوالو ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک لائن اگر کھدتی ہے تو سب سے پہلے تو علاقائی کونسلر آتا ہے. جس طرح علاقائی ایس ایچ او ہے، علاقائی ایس ایچ او اگر وہاں پہ جرم ختم کرنا ہو تو ایس ایچ او کو کھڑا کر دینا چاہیے. اسی طریقے سے پانی والے معاملات، گٹر لائن والے معاملات، اگر ان کی اگر کھوج لگانی ہو تو آپ علاقائی یو سی کونسلر، چیئرمین، ان کے پاس جا کر آپ بیٹھ کر آپ تفصیلی بیان کر سکتے ہیں. ایک پائپ ڈالنے کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک بھاری مقدار میں جو ہے وہ رشوت دی جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو پاور ہائیڈنز ہیں، چلو ٹھیک ہے قانونی غیر قانونی ہے، جس طریقے سے بھی پانی کاٹ کاٹ کر بستیوں میں لے کے جایا گیا، چائنا کٹنگ میں لے کے جایا گیا. ہم سب کو پتا ہے کہ کتنی چائنا کٹنگ ہوئی، کس طریقے سے دھابے جی سے پانی آ رہا تھا. اس کے اندر آپ کی سیاسی جماعتیں بھی انوالو ہیں، نام نہیں لینا چاہوں گا، سب کو پتا ہے کون سی سیاسی دھابے جی سے سٹارٹ ہوتی ہیں، آگے جا کر کون سی جماعت کنورٹ ہوتی ہے. تو وہاں سے جو ان کے پانی آ رہے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جاتے ہیں وڈیروں کے پاس، جو ان کی زمینیں ہیں پہلے ان کو زرخیز کی جاتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا سا اور آگے جائیں تو جہاں پر چائنا کٹنگ کی جا رہی ہے، چائنا کٹنگ میں بھی پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ واٹر بورڈ بولتا ہے کہ بھائی چائنا کٹنگ کے اندر تو آپ کے پاس پیپر ہی نہیں ہے، پانی میں کہاں سے دوں گا. تو وہاں کے جو نامور بدماش ہوتے ہیں وہ پانی کی لائنیں لے کر جو ہے نکل جاتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. اور پھر جب واٹر بورڈ تھوڑا سا اگر ایکشن بھی لیتا ہے تھوڑا سا، تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر علاقائی مکین جو اس وقت چائنا کٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ وہاں پر مین لائن کو توڑ دیتے ہیں، ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. جب ختم کر دیتے ہیں اس لائن کو تو پانی روڈوں پر بہنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر وہاں پر عوام اکٹھا ہوتی ہے، واٹر بورڈ کے دفتر میں جاتی ہے اور بولتی ہے کہ یار آپ ہماری لائن کو جانے دیں، نہیں تو ہم ہر آئے دن کو یہ توڑنا ایک معمول بن جائے گا. تو اس طریقے سے بلیک میلنگ چائنا کٹنگ والے کہ واٹر بورڈ سے کر رہے ہوتے ہیں، واٹر بورڈ والے جو ہے وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. اب وہی بات ہے، مثال ہے کہ اس وقت جتنا اتنا پانی ہے ویسے کراچی کے پاس ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے پورے، کیونکہ ویسے تو آفیشلی تو 1 کروڑ 60 لاکھ آبادی ہے یہاں پہ، تو کیا 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کے لیے بھی پانی موجود ہے اسے؟ سر اس وقت میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ہمارے پاکستان میں 150 ڈیمز موجود ہیں، جس میں سے صرف 10 ڈیم ایسے ہیں جس پہ ہم پورا پاکستان چل رہا ہے، اور اس میں سے 2 ڈیم ایسے ہیں جو ہمیں بجلی فراہم کر رہا ہے. اب وہی پانی جب یہاں پر آتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ اتنی ڈائیورژن ہو جاتی ہے، اس کی اتنی ڈائیورژن ہو جاتی ہے کہ یہاں پر آتے 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 وہ پانی کو نلکے تک میسر نہیں ہوتا. اور یہ غریبوں تک تو کنجر جھیل سے نہیں آتا ہے پانی؟ سر وہاں سے بھی آتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے یہ وہ ہیں ندیاں ہیں، نہریں ہیں، وہاں سے بھی آتا ہے. لیکن جو مین جو دھابے جی سے لائن آ رہی ہے اس کو اتنا زخمی کر دیا ان لوگوں نے، اتنا زخمی کر دیا ہے وڈیروں نے اور دوسری جماعتوں نے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کا انس نہ ہو تو وہ ڈپارٹمنٹ کہلاتا نہیں ہے ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں نا. اور کراچی جیسے شہر میں جہاں پر کراچی پوری اس وقت پورے پاکستان کو چلا رہا ہے، وہاں پر اس طریقے کے معاملات تو روزمرہ کے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو وال مینز ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے فہیم بھائی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ڈائریکٹلی، ظاہر سی بات ہے آپ ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ ایک طریقے کی دائی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کس ٹائم کمرشل ایریا میں دینا ہے، کس ٹائم آپ کو جو ہے سوسائٹیز میں دینا ہے، کس ٹائم آپ کو کچی آبادی میں دینا ہے، وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. واٹر بورڈ نے ایک ٹائمنگ ڈیسائیڈ کر دی کہ جو اس وقت جو آپ کے جو انڈسٹریل ایریا ہے ان کو اس ٹائمنگ تک دینی ہے، ٹھیک ہے، سوسائٹی میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک دینی ہے. پھر وال مین کا کردار ہوتا ہے. اب وال مین کی جو سمجھ لیجیے بھرتیاں ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں ہو جاتی ہیں چل پھر کر. صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں، بالکل اس پہ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، فہیم شہاد عرض کر رہا ہوں. وعلیکم السلام شہاد صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر. فہیم کورونا کے بارے میں اور پانی کے بارے میں دونوں ملتا جلتا ہی سبجیکٹ ہے. جی ہاں جی، مانے دونوں ملتا جلتا یوں سبجیکٹ ہے کہ ایک ملے گا تو آپ بچیں گے اور ایک نہیں، ایک آ رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بھی پانی ہے.
سب سے پہلے جو مردم شماری ہے، آپ 1,60,00,000 آدمی پاکستان کے کراچی کے بتا رہے ہیں، اگر 1,60,00,000 کو اگر ایمانداری سے کریں، یہ 2.25 کروڑ کی آبادی ہے، 1,60,00,000 کے حساب سے اگر 1 کروڑ سے بھی پانی دے رہے ہیں تو پانی کا تو کال رہے گا ہی. پانی پہ تو آپ بھول جائیں، کیونکہ اس کے اندر اتنے مافیا گھس چکے ہیں کہ یہ مافیا ہی آپ کے مافیا کی آپ منتیں کریں گے تو آپ کو پانی آئے گا. دوسرا کورونا کا دیکھیں، آپ یقین کریں کہ ہمارے پی ایم سے لے کے عام عوام تک بھی اس کو نہ سیریس سمجھ رہا ہے نہ سیریس لے گا، کیونکہ ان کے ایم این اے بھی آج ایک اور ایم پی اے ابھی شہید ہو گئے ہیں اس میں، اور ایک ایم این اے ہو گئے، سندھ کے منسٹر ہو گئے. یہاں کوئی اس چیز کو سنجیدہ لینے کوئی تیار نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ میرے گھر میں تو آگ لگی نہیں نا، میرے گھر میں جب آگ لگے اس ایم این اے، اس ایم پی اے، اس مزدور، اس جو ڈاکٹر، ان کے گھر کا فرد بن کے جا کے پوچھو کہ کیا کرونا ہے یا نہیں ہے. یہاں اتنی اس کے لیے کہانیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ اس کی سازش، اس کی سازش. اس لیے اچھا، اوپر سے لے کے نیچے تک میں تو سب کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں کہ پی ایم سے لے کے عام عوام تک نہ سنجیدہ ہے نہ سنجیدہ لے رہے. کیوں میرے گھر میں آگ ہی نہیں لگی؟ جب میرے گھر میں آگ لگے گی تو دیکھا جائے گا کیا ہوگا. اس پہ روشنی ڈالنے، اور پانی کا تو انجام جب تک آبادی کا صحیح تجزیہ نہیں کیا جائے گا تب تک پانی کچھ بھی حل نہیں ہو سکے گا. جزاک اللہ بھائی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ آپ نے صحیح کہا کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بات پہ یقین نہیں رکھ رہے ہیں کہ یس کرونا ہے. وہ کہتے ہیں یہ سب ایک بنائی ہوئی چیز ہے اور یہ کرپشن ہو رہی ہے ہم لوگوں کے ساتھ. ہمیں ہسپتال میں کسی بھی مرض کے لیے جائیں گے وہ کرونا میں ڈال دیں گے، کوئی بھی بندہ مرے گا اسے کرونا میں مار کے ادھر جناب کر دیں گے. اور ایک چیز اور، کچھ ان نون وائس نوٹس وہ بھی اس وقت جو ہے نا وائرل ہو رہے ہیں. ایک میں نے آج صبح مجھے کسی نے بھیجا اور میں نے ان کو جواب میں کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی سند ہے اس بات کی. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آنے والے دنوں میں ماسک اور سینیٹائزر مفت دیے جائیں گے. آپ کو خدا کا واسطہ وہ ماسک نہیں لگائیے گا، آپ کو سینیٹائزر بھی نہیں لگانا آپ نے. مطلب کون لوگ ہیں یہ؟ کہاں سے ان کے پاس خبریں آتی ہیں اور کس سند کے تحت یہ مطلب یہ اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ دوسرے کو شیئر کیا جا سکے. ان لوگوں کے خلاف میں درخواست کرتا ہوں ایف آئی اے سے کہ وہ ان لوگوں کو پکڑیں. یہ جو بھی اس طرح کی غلط انفارمیشن پھیلا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ہر دفعہ آ جاتے ہیں، ہر واقعے میں منظر عام پہ آ جاتے ہیں کہ زہریلی گیس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا تھا وہاں پہ، میرے ایک جاننے والے، میں یہاں پہ کھڑا ہوں، اتنے لوگ مر گئے، یہ سارا ان کا حکمرانوں کا کیا. ہر دفعہ ایک اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایک وائس نوٹ آ جاتا ہے. وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، ان کو کہاں سے خبر آتی ہے یہ کچھ نہیں پتا، اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا، مگر صرف لوگوں کو، ان معصوم لوگوں کو جو سنی سنائی چیزوں پہ یقین کر لیتے ہیں بغیر تحقیق کیے، بغیر حقیقت جانے، وہ اپنے آپ کو پریشان کر لیتے ہیں. تو ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور واقعی ابھی اس وقت تو ان سارے لوگوں کو بھی یقین آ گیا جو کرونا وائرس پہ وہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ یہ واقعی کوئی بیماری ہے. اب کرونا وائرس وہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم سب لوگوں کی طرف بڑھ رہا ہے. ہمیں احتیاط کرنی ہے. اس وقت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں اور انہوں نے ٹیسٹ ویسٹ نہیں کروائے. جب تک پازیٹیو کسی کا نہیں آتا وہ تب تک وہ احتیاط بھی نہیں شروع کرتا ہے، اس کے گھر والے بھی یقین نہیں کرتے ہیں. مگر خیر ہم سب کو احتیاط کرنی ہے. احتیاط ہی اس کا بہترین علاج ہے. اور ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ہمیں مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ، وہ لوگ جن کے اندر ول پاور ہوتی ہے، وہ بہت سی بڑی بڑی بیماریاں جو ہوتی ہیں ان سے بھی بچ جاتے ہیں ول پاور سے. اور ول پاور کا تعلق جو ہے وہ یہ اس حصے سے کہ آپ سوچتے کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے کہ آپ کس طرح کس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں. خیر، اس سے بچنے کے لیے پانی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پانی نہیں ہے. اب اس بارے میں جو ہے وہ شجاعت ورنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں.
ایک وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو بات کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ ہم واٹر بورڈ سے بھی کسی کو ہم لائن پہ لے سکیں تاکہ اس حوالے سے ذرا تفصیل سے بات ہو سکے. ایک وقفے کے بعد آپ دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے, کہیں مت جائیے. اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. پانی کے بحران کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. صوبہ سندھ میں کراچی میں, ٹھیک ہے, جو کیپٹل ہے سندھ کا, اس میں 2.5 کروڑ کے قریب عوام رہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق, اور یہاں پہ پانی کی شدید قسم کی قلت ہے. اور اچھا ویسے یہ ایک بات بتائیں کہ پانی اگر خریدنا ہو آپ کے پاس پیسے ہوں تو جتنا مرضی پانی آپ کو مل سکتا ہے, ٹھیک ہے, ٹینکرز کی لائن لگوا لیں آپ. اگر پانی بیچنے کے لیے حکومتوں کے پاس ہے تو بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بنیادی ضرورت ہے, کوئی دکانداری کا کام تو نہیں ہے پانی. سر یہ ہماری اور آپ کی نظر میں ہے نا, لیکن جو اس وقت مافیاز بیٹھی ہوئی ہیں اس کے اوپر, میں نے آپ کو نام گنوائے ہیں اور آپ کو میں کلیئر بتا سکتا ہوں کہ اس وقت کراچی کے اندر جو مافیاز کام کر رہی ہیں اس کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ واٹر بورڈ. آپ نے جیسے کہا کہ واٹر بورڈ کے نمائندے کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ پوچھ لیجئے گا کہ اس وقت ایک وال مین کو اگر بھرتی کرنا ہوتا ہے یا وال مین لگانا ہوتا ہے تو اس کا پڑھائی وڑھائی کیا ہے, اس کی کوالیفیکیشن پوچھ لیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھ لیجیے گا کہ یار یہ ڈبے میں کیا جاتا ہے. جب ایک چینل میں بیٹھے میں تو بات کریے گا, واٹر بورڈ کا کوئی ایک اتھینٹک بندہ ہی ہوگا نا ہمارے ساتھ, پوچھیے گا اس سے, کیونکہ وال مین ان کو ایسا چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وال مین ہی ان کو پیسہ کما کر دے رہا ہوتا ہے. جو مین دھابے جی پہ وال مین ہے, آپ اس سے ذرا یہ پوچھ لیجیے کہ اس کو جو وہاں پر ٹرانسفر ہوا ہے یا اس کو بھیجا گیا ہے, اس کو وہاں لگوایا گیا ہے, لگنے کی کیا فیس لی گئی ہے. یہ سب بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ وال مین ہی آپ کو انڈسٹریز کے اندر پانی فراہم کر رہا ہوتا ہے. اور انڈسٹریز دیکھیں اس وقت بالکل کراچی کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اس وقت ہماری جو انڈسٹریز ہیں ان کی جو مالکان ہیں وہ ہمارے پورے کراچی کو, پورے پاکستان کو چلا رہی ہوتی ہیں. لیکن میں بھی ان سے درخواست کروں گا کہ جب ماشاءاللہ سے آپ ایک اہم طریقے سے کام کر رہے ہیں تو میں حکومت سے کہوں گا کہ ان پہ نظر ثانی کریں, کیونکہ اس وقت ایک وال مین ہی سمجھ لیجیے کہ تمام وال مین جو ہیں انڈسٹریز کمپنیز کے اندر جو ہیں یہ سمجھ لیں پال رہے ہوتے ہیں وال مینوں کو. ایک اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں کیونکہ جب تک وال مین نہیں چاہے گا کہ میں اس گلی میں پانی دینا چاہ رہا ہوں یا اس علاقے میں پانی دینا چاہ رہا ہوں, جب تک وال مین وال نہیں کھولے گا جب تک پانی نہیں جائے گا وہاں پر. اسی طریقے سے انڈسٹریز کو کیسے پورا کیا جاتا ہے؟ بھاری بھرکم رشوت دی جاتی ہے. لیتا کون ہے؟ وال مین. کوئی ڈائریکٹر یا کوئی فلانا بندہ آ کر نہیں آپ کے پاس آ رہا ہوتا. اس پورے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی گئی کبھی کسی حکومت کی جانب سے؟ کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی, لیکن جنہوں نے اپ گریڈ کرے انہوں کو یہ اپ گریڈ کر دیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد سلیم بات کر رہا ہوں بھائی. محمد سلیم صاحب کراچی سے. جی ہاں جناب, کے سلسلے میں بات, جی جی پلیز 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 بات ہو رہی تھی نا, جی 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 بات کرنا چاہ رہا تھا میں. جی کہیے کہیے کہیے. ہاں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پانی کا جو کاروبار ہو رہا ہے, پانی بکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے سلسلے میں پانی کی لائنیں توڑی جا رہی ہیں. کیونکہ میں جب بھی روڈوں پہ جاتا ہوں نا تو میٹھا پانی ایسے ضائع ہو رہا ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں راستے میں بڑا دل دکھتا ہے. اچھا وہ ضائع کس طرح ہو رہا ہوتا ہے؟ کوئی لائن لیک ہو رہی ہوتی ہے کسی علاقے میں اس طرح؟ تمام کسی علاقے میں نہیں, تمام علاقوں میں لائنیں لیک ہو رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک علاقے میں. پاور آف چورنگی میں پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ پانی پورے روڈ کو ہو رہا تھا, جس سے روڈ بھی ٹوٹ رہے ہیں. اور جس سے اچھا اس طرف چلے جائیں پاور آف چورنگی سے 3 نمبر کی سائڈ پہ تو پورے لائنیں ساری لیک ہوتی ہیں تمام تقریباً. تو یہ میرے خیال میں تو یہ پانی بیچنے کی وجہ سے ضائع کیا جاتا ہے پانی. ٹھیک ہے, ویسے پانی کا ایک عام شہری کو کتنا بل آتا ہے ہر مہینے؟ بل کا تو مجھے نہیں پتا کتنا آتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ پانی کا کاروبار یہ ختم نہیں ہو سکتا. اچھا, جو بکنے کا کاروبار چل رہا ہے پانی کا. ٹھیک ہوگا, ٹھیک, بہت شکریہ بہت شکریہ سلیم صاحب, بہت شکریہ. کتنا بل ہوتا ہے پانی کا ویسے؟ سر ایک نارمل گھر کا جو بل آتا ہے وہ کم از کم 1200 سے 1500, اگر زیادہ یوزز ہے, کوئی کمپنی ہے, کوئی دکان وغیرہ ہے تو پھر اس کے اس طریقے کے بل ہزاروں میں جاتے ہیں. بلنگ کا یہ سسٹم ہے. اور بہت سے لوگ واٹر بورڈ اپارٹمنٹ کا بل جہاں تک میرا علم ہے 190 روپے آتا. سر اپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے ایک
ایک گھر تو ہے نا نہیں، اپارٹمنٹ, کم از کم 700-800 روپے بتایا نا سارے پورا شہر فلیٹوں میں رہتا ہے, اپارٹمنٹس میں, تو ہم ان کی بات ہی نہ 700 سے 800 روپے کریں. بل آنا ہے. ہاں 700 سے 800 روپے بل آنا ہے, اچھا, بالکل آنا ہے, ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ اس بلوں کو بھرتے بھی نہیں ہیں, یہ بھی ہے. جس طرح کے الیکٹرک نے کھلا چھوڑا ہوا ہے, واٹر بورڈ والوں نے بھی کھلا چھوڑا ہوا ہے, لائنیں کاٹ کے چلے جاتے ہیں. میں اسی پر آ رہا تھا کہ لائن جو ہے, جو وال مین ہوتا ہے, وال مین کی ہی ایک اہم کردار ہوتا ہے. نہیں, جو آپ کے پاس جو آپ بتا رہے ہیں نا, اس کا حل تو یہ ہے کہ جتنے وال مین ہیں ان کو گولی مار دی جائے. کیوں گولی اور مار بھائی کوئی کام بھی کرتے ہیں وہ, کہ صرف مطلب ان کا کوئی نہ کوئی بتائیں کہ کہاں پہ صحیح ہو سکتا ہے, یہ معاملہ کہاں ٹھیک کرنا ہے. وال مین کرپٹ ہے, اس کے علاوہ سب صحیح ہے, ایسا چل رہا ہے کچھ؟ نہیں سر, وال مین کو کس نے رکھا ہے؟ ہم نے, آپ نے تھوڑی رکھا ہے سر, ڈپارٹمنٹ نے رکھا ہے. ہاں بالکل ڈپارٹمنٹ نے رکھا ہوا ہے. آپ یہ بتائیں کہ مطلب نشاندہی کریں کہ کہاں پہ جا کے چیزیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اب پورے شہر کے وال مین چینج کر دیں ہم؟ بالکل کر دیکھیں آپ, اور آپ بالکل کر دیکھیں. باقی پورا ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے, صرف وال مین خراب ہے. دیکھیں وال مین, اچھا ایک بات مجھے بتایا نا سر, وال مین جب تک کہ میں کنڈی نہیں کھولوں گا, یا ڈائریکٹر تھوڑی کھولے گا, کر وال مین ہی کھولے گا نا. ایون کہ میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں, کچھ ڈائریکٹرز ایسے ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ وال کے نل کے کہاں لگے ہوئے ہیں اور وال کہاں کھولنا ہے, نالے کدھر جا رہے ہیں, گلیاں روڈیں کدھر جا رہی ہیں, روڈوں میں کتنے پائپ نیچے جا رہے ہیں. یہ لٹرلی بات بتا رہا ہوں آپ کو. میں جب دھابے جی سے نکلا ہوں, کیونکہ ہمیں ظاہر سی بات جانا تھا آگے, تو وہاں پر اتنی موٹی فوارے لائنیں جا رہی ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, کک نہیں پتا کہ یار یہ میٹھا پانی ہے, یہ وہ پانی جو شہر میں جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ کہ جو پانی وہاں سے آتا ہے وہ راستے میں ہی پانی جو ہے کافی حد تک وہ چوری ہو جاتا ہے. نجی پروگرام نے جو ہے کافی بڑا اس پہ پروگرام کیا ہے بھائی, چینل نے پروگرام کیا ہے, اس کے اوپر باقاعدہ ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ کون لے گا ایکشن؟ ارے کون لے گا, مطلب پانی چوری ہو رہا ہے, پانی سر, چوری یا ایک تو میں نے ادارہ اپنی ہے. آنکھوں میں پٹیاں باندھی ہوئی ہیں, یا عوام نے آنکھوں میں پٹیاں باندھی ہوئی ہیں, یا آپ نے آنکھوں میں پٹیاں باندھی ہوئی ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام جی, میں خرم لودھی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. خرم لودھی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں خرم صاحب؟ ایک تو یہ کہنا تھا کہ ہمارا ملک جو ہے دنیا کے اندر چند ممالک میں سے ایک ملک ہے کہ جدھر نہری نظام بہترین سسٹم ہے نا. اچھا, اس بہترین سسٹم ہونے کے باوجود بھی صرف کراچی حیدرآباد کو ہی پانی کا مسئلہ, کہ ہمارے حیدرآباد میں پانی کا بہت مسئلہ رہتا ہے. اچھا, ہفتے میں ایک دن پانی آتا ہے. ہفتے میں ایک دن؟ حکمران سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ ہفتے میں یہ خود بھی ایک دفعہ پانی استعمال کرتے ہیں یا پیتے ہیں, اور بل پابندی سے آتا ہے ہمارے ادھر. نہیں خرم صاحب, ایک منٹ, خرم صاحب جی, ہفتے میں ایک دن پانی آتا ہے, وہ پانی کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ایک دن میں پورے ہفتے کا پانی سٹور کر لیا جاتا ہے؟ نہیں, ایک دن میں 2 گھنٹے کے لیے آتا ہے نا پانی. 2 گھنٹے میں ایک دن کا ہی پانی استعمال ہو سکتا ہے نا, باقی کا پانی ہم ٹینکر کے ذریعے ہم پورا کرتے اپنا پانی نا. پورے ہفتے میں 2 گھنٹے پانی آتا ہے بس؟ صرف 2 گھنٹے کے لیے آتا ہے, صرف 2 گھنٹے کے لیے. اور اس کا پریشر کیا ہوتا ہے ویسے, ذرا یہ بھی بتائیں مجھے. اچھا, مزے کی بات ہے کہ ادھر پھلیلی کی نہر جا رہی ہے اور دوسری دیگر نہریں آ رہی ہیں, اتنی نہروں کا پانی مطلب کہاں جاتا ہے. اچھا, جو دوسری بات یہ کہ جب اتنا اچھا پاکستان کا ہمارا نہری سسٹم ہے تو پھر بھی پانی نہیں آ رہا. اگر یہ اداروں کی نااہلی ہے تو سارے کام جب ہم فوج کو دیتے ہیں تو میری ہاتھ جوڑ کے حکومت سے گزارش ہے کہ یہ محکمہ بھی فوج کے حوالے کر دیا جائے. جو کرپٹ محکمے نا وہ سب فوج کے حوالے کر دی جائے. ہم تو سکون سے بیٹھیں گے نا. کبھی گندم کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے, محکمہ خوراک کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے, کبھی پانی کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. جو محکمے کو آپ دیکھو نا, اس میں مطلب عوام کو تنگ کرنے کے لیے ایک نیا چیز بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. پانی جیسی چیز جو تو یزید کی حکومت سے بدتر ہو جاتے ہیں لوگ کہ پانی بند کر دیتے ہیں. پانی تو بند نہیں کرنا چاہیے, کم از کم لائٹ بند کر رہے ہو آپ, گیس بند کر رہے ہو, پیٹرول نہیں مل رہا, پانی تو دے دو اللہ کے واسطے. بہت شکریہ خرم صاحب, آپ نے کال کیا. ایک ہفتے میں صرف 2 گھنٹے پانی سرکار کی طرف سے آتا ہے. یہ سن کے آپ حیران مت ہوں, کیونکہ کراچی میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ پورا سال بھی 2 گھنٹے پانی نہیں آتا. پانی ہی نہیں ہے. وہ کروڑوں روپے کے آپ کو وہاں پہ پلاٹ ملیں گے, بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں, اور وہاں پہ پانی نہیں ہے. مطلب ایک جگہ پہ پانی ہے ہی نہیں. ہائیڈرنٹ پمپس کے پاس پانی ہے. اگر آپ اسی ٹینک کو جو ایک لائن میں لگ کر بندہ لے رہا ہے 1800 روپے, سمجھنا, وہی آپ کمرشلی طور پر 3,500-4 ہزار روپے جو آپ کا جو مشینیں جو یوز ہوتی ہیں, جو گاڑیاں یوز ہوتی ہیں, کمرشلائز طریقے سے اس کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے. ان کے لیے پانی ہے, آر او پلانٹس کے لیے پانی ہے. میں وہی اس بات پہ حیرت ہوں. دیکھیں, میں تو اس چیز میں جو گزر رہا ہوں سامنے نظر آ رہا ہے. 2 گھر چھوڑ کر تیسرے گھر پر آر او پلانٹ ہے. سر 24 گھنٹے پانی ہوتا ہے, رکتا ہی نہیں ہے. برابر کے 2 گھر چھوڑ کر وہاں پانی آتا ہی نہیں ہے, اور آتا ہے بھی تو آدھے گھنٹے. انہوں نے 2 گھنٹے غنیمت بول دیا.
आधे घंटे आता है। और कुछ घर ऐसे हैं जहां जैसा आपने बताया कि बड़े बड़े करोड़ों रुपए के प्लॉट्स हैं लेकिन पानी नहीं है। सर जो धाबे जी का बता रहा हूं ना मैं आपको, उसी रास्ते में इतने आला शानदार फार्म हाउसेज, इतने बड़े बड़े फार्मिंग के मैं आ रहे हैं पॉइंट पर आ रहे हैं, पॉइंट पे आते हैं, नुक्ते पे। सिंध हुकूमत इस मामले को हल कर सकती है? नहीं। इसको कौन हल करेगा? वफाक कर सकती है? नहीं। हाँ, तो फिर हम क्यों बैठे? पाक आर्मी कर सकती है। अच्छा, सिर्फ वही एक इदारा है जो करप्ट इदारों में आकर उसको पुरअमन तरीके से कर सकता है। अब आप कहेंगे पाक आर्मी हर काम करे? नहीं, हाँ, कहेंगे ना वो जो काम करते हैं तनकीद उन्हें सुन रहे हैं ना, फिर लोग उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं। करे तो उनके मुंह फटे, कह रहे वो पाक आर्मी के खिलाफ बोले भौंके। पाक आर्मी की अपनी सोसाइटी में नहीं आ रहा पानी, तो इस पे अंदाजा लगा लीजिए ना सर, आप इस पे अंदाजा लगा लीजिए। कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो पाक आर्मी की सोसाइटीज, उनके पास पानी नहीं आ रहा। तो वही तो कह रहा हूं कि इन इदारों को भी आर्मी के हवाले किया जाए। जो लोग कहते हैं कि आर्मी सब करेगी, तो भाई आर्मी को ही सब कुछ करना पड़ेगा अगर इस पाकिस्तान को आप जो है हरा भरा देखना चाहते हैं। क्योंकि 8% सिर्फ हमारे पास जो सलाहियत है 8% है हमारे पास पानी जखीरा करने की। खुदा ना खास्ता अगर ये नहीं बढ़ते, अगर हम इस ज़खायर को नहीं बढ़ा सकते, तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान, कराची जो है बूंद बूंद के लिए तरस रहा होगा लाजमी। क्योंकि इस वक्त डैम बनने के लिए जो है फंड इकट्ठा किया था किसी ने, तो हम थैंक यू सो मच शुजात साहब तशरीफ लाए। और दोस्तों ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का सिर्फ एक हिस्सा ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पानी नहीं है। दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे ममालिक आपको मिलेंगे, बहुत सारी रियासतें मिलेंगी जहाँ एक बूंद भी पानी को नहीं है, मगर उन्हें कभी पानी का मसला नहीं हुआ है। उन्होंने पानी को अपनी तरजीही पानी के मसले को तरजीही बुनियादों पे हल किया है, जिसमें दुबई की मिसाल हमारे पास है, आपको सऊदी अरब में आपको ये मिसालें मिलेंगी, और भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पानी नहीं था मगर उनकी आवाम के पास पानी है। हमें भी कुछ उसी मॉडल को अपनाते हुए इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से और मुल्की तालीमी निज़ाम के हवाले से जो नई पॉलिसी आई है, क्योंकि सब माँ बाप परेशान है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, कब भेजना है, क्या होना है, इस हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और जैसा कि वक्फे से पहले मैंने आप सब दोस्तों को, देखने वालों को बताया था कि हम बात करेंगे वक्फे के बाद तालीम के शोबे के हवाले से। एक बहुत ही एक अहम मौजू है तालीम का मौजू। तो आज इसी मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ये एक ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जो गुज़श्ता 20 साल से तालीम व तदरीस से वाबस्ता हैं और इन्होंने ये एक ऐसे पाकिस्तान के बेटे भी हैं कि जिन्होंने एक अवार्ड लिया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो आज से पहले कभी ना पाकिस्तान में आ सका। वो था वर्ल्ड्स बेस्ट डेडिकेटेड टीचर। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद साया साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। भाई हर घर में बच्चे जो हैं वो होते हैं और वो स्कूल, यानी कि स्कूल का ताल्लुक जो है वो हर घर से होता है किसी न किसी तरह से। तो कल बड़े अहम ऐलानात हुए परसों, जिसमें 30 जून तक तफरीही मकामात, तालीमी इदारे, सैलून्स और सिनेमास, इनको बंद किया गया। ये 4 कैटेगरीज। तो तालीमी इदारे 30 जून तक जो है वो बंद है। क्या इसके बाद खुल जाएंगे इदारे? कुछ इस तरह की होप नज़र आती है आपको? क्योंकि वालिदैन बड़े परेशान हैं। बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी खुल पाएंगे, क्योंकि जिस स्पीड से अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 फैल रहा है, तो एक तो वालिदैन परेशान है कि क्या वो अपने बच्चों को भेजेंगे इस पोजीशन में कि वो स्कूल जाए, और दूसरा क्या गवर्नमेंट अलाउ भी करेगी इस बात को या नहीं। क्योंकि एक तो इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड भी तो 15 दिन का है ना। किसी बच्चे को खुदा ना ख्वास्ता वायरस हुआ, वो 15 दिन तक स्कूल आया, उसके बाद सिम्टम्स आने शुरू हुए, उन 15 दिनों में उसने, वो कैरियर तो था इस वायरस का, और उसने बहुत सारे और बच्चों में वायरस फैला दिया। तो ये हेल्थ कंसर्न जो है ना वो बहुत बड़ा है। एक बच्चे से पूरी क्लास, और पूरी क्लास से वो 50 फैमिलीज, बहुत सारी, और मल्टीपल इफेक्ट ना। सिर्फ बच्चे का इंटरेक्शन अपनी स्कूल में नहीं है, फिर वो अपने मोहल्ले में किसी बच्चे से मिला, वो एक और इंटरेक्शन, फिर उसके वालिदैन किसी से मिले, वो इंटरेक्शन। तो ये अनफॉर्चुनेटली बहुत सीरियस और सीवियर इशू है। तो कंसर्न तो है, क्वेश्चन मार्क है अभी भी कि क्या 30 जून के बाद भी स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। ये अभी
تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. ٹھیک ہے, پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت, اس وبا کے بعد بچوں کی پڑھائی تو متاثر ہوئی ہے. جی بالکل ہوئی ہے, پوری دنیا میں ہی ہوئی ہے. پینڈیمک ہے تو اس لیے اب کوئی ایک کیٹیگری آف اسٹوڈنٹس نہیں ہے جو افیکٹ ہوئے ہیں, ہر لیول آف اسٹوڈنٹس کا افیکٹ آیا ہے, چھوٹی کلاس سے لے کر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تک. ڈیفینیٹلی ایجوکیشن سسٹم میں آیا ہے, لیکن پوری دنیا میں فل اسٹاپ لگ گیا نا. مطلب اکانومی سے لے کر ایجوکیشنل سیکٹر سے لے کر کون سی ایسی چیز ہے جس میں کوئی پروگریشن آئی ہو, ہر چیز ہی ریورس کی طرف ہے. تو سینیٹائزر بیچنے والے, جی بالکل نہیں ہے. دیکھیں ہر پرابلم کے ساتھ اپرچونٹی ایسوسیٹڈ ہوتی ہے نا. جی ہاں جی ہاں, تو اس پرابلم کے ساتھ بھی اپرچونٹیز ہیں, جہاں پہ بہت سارے بزنسز, بہت سارے ادارے تکلیف میں ہیں, وہاں پہ بہت سارے اداروں کو بوم بھی ملا ہے. بہت سارے نئے ویژن بھی کریٹ ہوئے ہیں, ماسک بیچنے والے, جیسا آپ نے بولا سینیٹائزر بیچنے والے. جب ریشن ڈرائیو چل رہی تھی تو جو لوگ ریشن بیچتے ہیں ان کے بزنسز, تو یس بہت سارے بزنسز امپروو بھی ہوئے ہیں, جہاں پہ بہت سارے بزنسز خراب بھی ہوئے ہیں. تو اپرچونٹی کاسٹ تو ہر چیز کے ساتھ مشروم گروتھ کہتے ہیں شاید اسے, کچھ اس قسم جی ہے, بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں. خیر جناب, اچھا پڑھائی کا حرج ہوا اور دنیا نے اس وقت جو ہے وہ کوئی دوسرا ماڈل جو ہے وہ اپنایا, پاکستان میں بھی اسی ماڈل پہ کام ہو رہا ہے, آن لائن ایجوکیشن. جی بالکل. تو آن لائن ایجوکیشن شروع تو کر دی کہ ہر ایک کے گھر میں اسمارٹ فون ہے اور بچوں کے پاس, موسٹلی بچوں کے پاس ٹیبلٹ وغیرہ ہیں. تو کیا وہ ماڈل بالکل ٹھیک ہے؟ اور جس طرح پوری دنیا میں ہو رہا ہے کامیاب ممالک میں, کیا اسی طرح پاکستان میں بھی لے کے چلا جا رہا ہے؟ اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے نا تو وہ صرف پڑھنے اسکول نہیں جاتا. ایک اسکول کا آسپیکٹ ہوتا ہے ایجوکیشن دینا, ایکیڈیمکس کی طرف پورا رجحان ہوتا ہے. دوسرا اس کو گرومنگ دینا, سوشلائزنگ سکھانا, اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھانا, تربیت کرنا. تو یہ سارے آسپیکٹس ہوتے ہیں جو پڑھائی سے منسلک ہیں, جو سائیڈ بائی سائیڈ, ہینڈ ان ہینڈ چل رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ پینڈیمک آیا نا تو جو سب سے پہلے اس پہ ایکشن لینے والے لوگ تھے وہ ٹیچرز تھے, کیونکہ انہوں نے امیڈیٹلی ود ان اے فیو ڈیز اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لیا. بہت سارے ٹیچرز جن کو ٹیکنالوجی کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا وہ ٹیک سیوی بن چکے ہیں, اس حد تک کہ ان کو پتا ہے کہ کون سی ایپلیکیشن کب ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, بچے کو کیسے اس کے تھرو سمجھانا ہے, پڑھانا ہے. تو میجورٹی کیسز میں آن لائن ایجوکیشن اڈاپٹ ہو گئی ہے اور بہت اچھے سے ہو گئی ہے, بہت کنوینئنٹلی ہو گئی ہے. بہت ساری ڈفرینٹ ایپلیکیشنز پہ ٹیچرز نے پڑھانا شروع کر دیا ہے. کوئی زوم پہ پڑھا رہا ہے, کوئی مائکروسافٹ ٹیمز پہ پڑھا رہا ہے, کوئی گوگل میٹس پہ پڑھا رہا ہے, کوئی ویبینارز پہ پڑھا رہا ہے, کوئی ریکارڈڈ لیکچرز دے رہا ہے, کوئی ویڈیوز بنا کے, جیسی جس کی سہولت اور جیسے جس کی اڈیپٹیبلٹی, اس حساب سے لوگوں نے, ٹیچرز نے اپنے آپ کو اتنا اڈیپٹ کیا کہ یوزلی آپ نے جیسا بولا کہ ہر بچے کے پاس ٹیبز ہے یا کمپیوٹرز ہیں, یا کم سے کم ہر گھر میں ایک اسمارٹ فون آلموسٹ ملتا ہی ہے. تو وہ اسمارٹ فون کے تھرو ٹیچرز نے ویڈیوز بنا کے واٹس ایپ پہ اپنی ویڈیوز, ایجوکیشنل ویڈیوز ڈالنی شروع کریں. بہت سارے اداروں نے اپنی کچھ سروسز کو جو پہلے پیڈ سروسز تھیں ان کو فری کر دیا. بہت سارے جو پبلشرز تھے انہوں نے اپنی کتابوں کو آن لائن فری دینا شروع کر دیا. بہت سارے ڈفرینٹ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا کہ ان کی سروسز فری آف کاسٹ لوگوں کو ملتی رہیں, تاکہ بچے کا اثر, یعنی بچے پہ نیگیٹو آسپیکٹس کم سے کم پھیلیں اس چیز کے, اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک ایجوکیشن سے جڑا رہے. اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوا, اور کافی حد تک دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ابھی لوگوں کی عادت, انفیکٹ پوری دنیا میں لوگوں کی عادت اسکرین ٹائم ٹورڈز ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے. جی ہاں, کچھ حد تک یس ہے کہ انہوں نے کچھ کنٹریز ہیں جو آلریڈی آہستہ آہستہ ہائبرڈ سسٹم پہ جا رہی تھی, کچھ آن لائن اور کچھ مینول کلاسز ہو رہی تھی, کچھ جگہوں پہ صرف مینول کلاسز ہو رہی تھیں. خان اکیڈمی کا نام بہت مشہور ہے, لوگوں نے اس سے پڑھنا ویسے ہی پہلے سے شروع کیا ہوا تھا, کچھ لوگ جن کا ٹیکنالوجی کی طرف رجحان پھیل رہا تھا. تو اب ایسی بہت سارے اور ادارے ڈیولپ ہو رہے ہیں جو آن لائن ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں, جو آن لائن ایجوکیشن پہلے شاید بہت زیادہ فوکس میں نہیں تھی, یا لوگوں نے سوچا تھا کہ نیکسٹ 5 ایئرز میں اڈیپٹ کریں گے, انہوں نے نیکسٹ 5 ویکس میں اڈیپٹ کر لیا اس چیز کو. سر اس بارے میں ذرا میں آپ سے اور بھی بات کرنا چاہوں گا. اسکرین ٹائم کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, کسی بچے کے ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں ایڈمیشن کے لیے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ بچے کا اسکرین ٹائم کتنا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس پہ بڑا اعتراض کرتے تھے کہ یہ ٹیبلٹ آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں دیں بچے کو آپ. تو اس وقت وہ سارا خود ٹیبلٹ میں آ گئے,
پورے پورے اسکول والے. جی بالکل. تو اب بچے کی جو صحت ہے اس کی تربیت پہ کیا اثرات جو ہیں اس سے پیدا ہو سکتے ہیں, ماں باپ کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, یہ بھی اور باقی اور بھی مختلف پہلوؤں پہ ہم بات کریں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے دوستو, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد سایہ صاحب جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, اور ان سے بات ہو رہی ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے اور بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے. کرونا وائرس کے بعد جس طرح تعلیمی نظام متاثر ہوا ہے, کیا بچوں کی پڑھائی بھی متاثر ہوئی ہے, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اسکرین ٹائم جو ہے وہ اس وقت زیادہ ہو گیا, تو جو تربیت لوگوں سے ملنے جلنے سے ملتی ہے نا, وہ تربیت فون پہ یا اسکرین پہ نہیں ہوگی. دوسرا آئی سائٹ آبویسلی افیکٹ ہوگی. تیسرا جو بچے کا اسکرین ٹائم جو پہلے کنسیڈر ہوتا تھا, وہ اسکرین پہ وہ گیمز کھیل رہا ہوتا تھا یا وہ کوئی اور ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا یا کارٹونز دیکھ رہا ہوتا تھا. آج کل جو اسکرین ٹائم اب بڑھے گا یا بڑھ رہا ہے وہ ایجوکیشنل حوالے سے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بچہ انٹرسٹیڈ اس ایجوکیشن لینے میں تو اسکرین پہ اتنا زیادہ ویسے بھی نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ ایک شفٹ ہے اینڈ اٹ کین بی اے پازیٹیو شفٹ کہ بچہ جو ہے وہ پازیٹیولی چیزوں پہ جو اپنا اسکرین ٹائم گزار رہا ہے وہ اگر ایجوکیشن کی طرف یا اچھی چیز مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ انٹرسٹ ڈیولپ کر پائے گا جہاں ایک ٹیبلٹ پہ اسے کارٹونز اور گیمز اور وہ پینٹنگ ڈرائنگ جو ہے وہ اسے اپنی طرف باندھے رکھتی ہے, تو کیا ایک ٹیچر کا لیکچر یا اس کی ہوئی باتیں جو ہیں جو لائیو ہو سکتی ہیں, شاید وہ لائیو ہوتا ہے؟ جی لائیو ہوتی ہیں, بالکل لائیو ہوتی ہیں, تو کیا وہ انٹرسٹ ڈیولپ کر پاتے ہیں؟ کافی حد تک یس. اوکے, لیکن یہ ہے کہ اب تو یہ کہتے ہیں نا کہ دس از دا نیو نارمل, تو اگر یہ نیو نارمل ہے تو ایونچولی جو ہے وہ فالو کرنا ہے اس کو, اور بچہ ایونچولی وہ ہیبٹ ڈیولپ بھی ہو جائے گی اس کے اندر. اگر انیشیلی اس میں یہ ہیبٹس نہیں تھیں تو ایونچولی اس کے پاس آپشن نہیں ہے. اگر اس کو پڑھنا ہی ایسے ہے لائیو کلاسز کے تھرو یا ریکارڈڈ کلاسز کے تھرو, تو وہ آہستہ آہستہ بالکل اس کو اڈیپٹ کر لے گا. ایک پرابلم آئندہ ہمیشہ کے لیے یہ سسٹم ابھی فی الحال لگ رہا ہے, جب تک چیزیں بہتر نہیں ہو جاتی تب تک تو یہ ہے, اور ایونچولی نیئر فیوچر مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا جس میں مینول پلس آن لائن دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلیں گی, دونوں کی پازیٹیوٹیز کو اڈاپٹ کیا جائے گا اور ایک بہتر سسٹم کی طرف چلے جائیں گے. تو دیکھیے ہر چیز سے سیکھ تو ہے نا, امپروومنٹ تو ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو مینول کلاس کی پازیٹیوٹیز تھیں اس کو مینول میں رکھیں, اور جو آن لائن کلاسز کی پازیٹیوٹیز ہیں ان کو آن لائن بھی رکھیں, تاکہ وہ دونوں کا ایک ہائبرڈ سسٹم یا کچھ ایسا سسٹم رہے جس میں دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ ہو, کیونکہ مجموعی طور پہ ایک بہتر, پہلے سے بہتر نظام جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. بالکل. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کر لیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم شاہ صاحب, حبیبہ بات کر رہی ہوں سکھر سے. وعلیکم السلام حبیبہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, کیسے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کیا کہیں گی؟ ماشاء اللہ ٹاپک آپ کے بڑے زبردست ہوتے ہیں, وہ تو میں ریگولرلی دیکھتی ہوں آپ کا شو. تھینک یو. شاہ صاحب, یہ جو آج کا آپ نے ٹاپک کیا ہے یہ آن لائن پڑھائی کا, تو مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے بچوں کے پاس تو ویسے ہی ہم یہ موبائل وغیرہ نہیں دیتے تھے نا, اب ذرا مجبوراً دینا پڑ رہا تھا نا یہ آن لائن اسٹیپ کی وجہ سے. مگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ, ابھی وہ اسکول والے ٹیسٹ لے رہے تھے بچوں سے نا, تو میں آپ کو بتاؤں میرا آنکھوں دیکھا حال ہے. تو وہ میں نے کافی بچوں کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں نا, اسکول والے ٹیسٹ لے رہے ہیں, تو وہ بچے کاپی کر کے دے رہے ہیں, اور جی 100 میں سے 199 مارکس فل مارکس آ رہے ہیں. تو وہ ٹیچرز بھی پریشان ہیں کیسے ہیں وہ, یہ مطلب مجھے کچھ اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی آن لائن کا. بچے دیکھ کے سارے کاپی کر کے تو وہ کر رہے ہیں. کس کلاس کے بچے ہیں یہ 9th 10th کے 8th 9th کے نا 8th کلاس کے بچے. تو میں نے, اور یہاں تک کہ او لیول کے بھی بچے ہیں نا, میں نے دیکھے ہیں کہ وہ جو ہے نا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹیسٹ دے رہے ہیں ہم آپ کو, یہ ہمارا یہ سیمسٹر ہے, یہ اسائنمنٹ ہے, یہ کر کے دینا, یہ ٹیسٹ دیا ہے, یہ آپ آن لائن کر کے دیں. میں نے خود دیکھا ہے او لیول کے بچوں کو, ہمارے ہیں فیملیز میں او لیول کر رہے ہیں نا, آپ یقین میں نے وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جب وہ سینڈ کر دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہم نے یہ کیا ہے نا, تو وہ ان کو 100 میں سے 100 مارکس مل رہے ہیں اور 100 میں سے 99 مارکس مل رہے ہیں. تو مجھے بتائیں, جب ابھی آپ سر وغیرہ کو کیا پتا کہ بچے کیسے کر رہے ہیں, بچے پڑھ کچھ نہیں رہے ہیں گھروں میں, یہ پکی بات ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے بچے ہیں تھوڑا بہت پڑھ لیے, اور تھوڑا بہت بچے بس پڑھ رہے ہیں, زیادہ نہیں پڑھ رہے, اور یہ آن لائن, جی وہ آن لائن ہو جاتے ہیں اور جی ہم پڑھائیے کر رہے ہیں, ایسا کوئی چکر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, آپ کا شکریہ, آپ نے کال کیا اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں آگاہ کیا آپ نے. بات کرتے ہیں احمد سایہ صاحب سے. یہ تو آپ نے تصویر کا دوسرا رخ بتایا ہے, جو ایک ٹیچر جس زاویے سے سوچ رہا ہے وہ ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے. نہیں, بالکل بجا بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, بالکل ایسا ہو رہا ہے اور ہم ٹیچرز اس بارے میں کنسرن بھی ہیں. لیکن یہاں پہ پیرنٹس کا رول بھی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, پہلے تو بچہ کلاس میں ٹیسٹ دیتا ہے تو ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں نا, بچہ اسائنمنٹس کرتا ہے تو ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں. اب جب یہ آن لائن فلپ ہوئی ہے چیز, تو اب پیرنٹس کی مانیٹرنگ بڑھ گئی ہے. پہلے ہم تربیت اسکول کے تھرو کر رہے تھے, اب تربیتی عمل گھر کے تھرو زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اگر بچہ چیٹنگ کر رہا ہے گھر پہ بیٹھ کے اور والدین اس بات کو نوٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ اس بات پہ آبجیکشن نہیں اٹھا رہے, بچے کی تربیت نہیں کرے کہ بھائی یہ غلط ہے, یو آر ناٹ سپوز ٹو چیٹ, ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ قصوروار پیرنٹس بھی ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اگر وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور وہ اس بات کو انشور کر سکتے ہیں کہ بچہ چیٹنگ نہ کرے تو نہ کرے. جب بچہ آن لائن ٹیسٹ دے رہا ہے تو اس وقت آن لائن ٹیسٹ دینے کا انوائرمنٹ ایسا بنائیں کہ پیرنٹس یا تو خود انویجیلیشن کریں یا ایٹ لیسٹ اس کے پاس, بچے کے پاس اس ٹائم پر کوئی ایسے گیڈجٹس یا ڈیوائس نہ ہو جس میں وہ گوگل کر کے آنسر سرچ کر لیں, یا ایسی کتابیں نہ ہوں جس کے اندر آنسرز ہیں. تو ان کو اب پیرنٹس بھی تو اسٹرکٹ ہوں تھوڑا, مطلب اس ٹائم پہ پیرنٹس صرف پیرنٹس نہیں ہیں, پیرنٹس بہت حد تک ٹیچرز والا رول بھی پلے کریں گے تو ہی یہ سسٹم کامیاب ہوگا. تو ذمہ داری جو ہے گھوم کے پیرنٹس کے پاس واپس آ چکی ہے. جو تربیت کا پورا ٹھیکیدار انہوں نے اسکول والوں کو سمجھا ہوا تھا, وہ اپنی ذمہ داری کافی حد تک یس واپس آ چکی. دیکھیں, ٹیچر اپنے ایکشن سے, اپنی باتوں سے بچوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر سکتا ہے, پڑھاتے پڑھاتے بتا سکتا ہے کہ بیٹا چیٹنگ نہیں کرنا, گناہ ہوگا, ان ایتھیکل ہے. اور دیکھیں, غلط اور صحیح کا فرق تو سکھانا ہی ہے نا بچے کو. اور اگر ابھی بچے کے اندر یہ عادت ان بلٹ ہو گئی کہ چیٹنگ کرنا از اوکے, تو وہ تو ساری زندگی چیٹنگ کرے گا. تو ہمیں اس ٹائم پہ ٹیچرز کو بھی اس کو بار بار ریپریمانڈ کرنا ہے, ریکویسٹ کرنی ہے کہ بیٹا چیٹنگ نہیں کرنی, یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف, آپ نے خود سے محنت کر کے کام کرنا ہے. اور پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ اب ٹیچر اس کو مانیٹر نہیں کر سکتا, کچھ حد تک کر سکتے ہیں, اس کا بھی ایک دوسرا اسپیکٹ ہے, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں, لیکن پیرنٹس کا ایونچولی رول بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ بہت ساری ٹیسٹنگ ڈیوائسز ایسی ہیں, فار ایگزامپل پروکٹرنگ سروسز ہیں, ٹھیک ہے, جس میں بچے کی وائس ریکارڈ ہو سکتی ہے, اسکرین ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے, اسکرین پہ لاک لگ جاتا ہے جس سافٹ ویئر پہ وہ ایگزام کر رہا ہے, اور اس کا کیمرہ آن ہوتا ہے, تو وہ جو ٹیسٹ کر رہا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی چیٹنگ تو نہیں ہو رہی. تو آن لائن انویجیلیشن بھی ہو سکتی ہے. ابھی ہم لوگوں نے جو اپنے موکس اور ایگزامس کنڈکٹ کیے تھے, تو ہم نے میک شور کیا کہ کافی حد تک جتنا اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکے کرے. تو ہر بچہ جو ایگزام دے رہا تھا اس کی ویڈیو آن تھی, ٹھیک ہے, اس کی ویڈیو آن تھی, تو وہ ایگزام دے رہا تھا تو وہ نظر آ رہا ہے ٹیچر کو کہ وہ ایگزام دے رہا ہے, ٹھیک ہے. کچھ سافٹ ویئرس کے تھرو اس کی اسکرین ریکارڈ بھی کروا رہے تھے کہ اگر وہ براؤز آؤٹ کرے گا اس پرٹیکولر ایگزام ٹیسٹ سے, تو وہ اس کو نوٹیفیکیشن آ جائے گی یا ٹیچر کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گی کہ بچے نے اسکرین کو دوسری اسکرین پہ شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور وائس بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. تو اگر کوئی نظر نہیں آ رہا, لیٹس سے اس کی اسکرین کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو آنسر بتا رہا ہے, تو آواز وائس کیچ ہو جائے گی. ویڈیو ریکارڈ ہونے کی وجہ سے اگر روم میں کوئی اور آ رہا ہے اور اس کی ہیلپ کر رہا ہے, یا بچے نے کوئی ڈیوائس اٹھائی اور اس سے چیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, سب کچھ جو ہے وہ کافی حد تک مانیٹرنگ ہو رہی ہے. لیکن 100% مانیٹرنگ پھر بھی نہیں ہو رہی. بچے نے بولا لائٹ چلی گئی, اسکرین بلینک ہو گئی, اتنی دیر میں اس نے چیٹنگ کر لی, تو اس میں کتنی مانیٹرنگ کریں گے. مگر آنے والے وقت میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی ان پہلوؤں پہ بھی کام ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا. صحیح ہے. ایک وقفہ پھر سے آ گیا جناب. یہ وقفے جو ہے نا یہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہو رہی ہے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور احمد سایہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور احمد سایہ جو ہیں یہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے یہ لازمی طور پر پسندیدہ ٹیچر ہوتے ہیں. یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ورلڈز موسٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر کا ایوارڈ بھی یہ حاصل کر چکے ہیں کیمبرج یونیورسٹی سے. آج ہم ان سے تعلیمی نظام کے حوالے سے, یہ کرونا وائرس کی وبا کے بعد تعلیمی نظام جس حد تک متاثر ہوا اور جس حد تک اس نے نیا جو سٹرکچر ہے وہ اپنایا, اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. وقفے سے پہلے اب تک ہم نے بات کی کہ آن لائن سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری کے حوالے سے بات ہوئی ہے. دنیا بھر میں جو ماڈل اپنایا جا رہا ہے اس پہ بات ہوئی. ابھی ہم بات کریں گے
والدین کے بچوں کے اور تعلیم کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم سوال ہے. سر دیکھیں جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان سب کا مشترکہ طور پہ مطلب اگر دیکھا جائے نا کلیکٹیولی اگر ایک اوپینین دیکھی جائے تو وہ کچھ ایسی ہے کہ ہمارے بچے کا تو 1 سال ضائع ہو گیا. تو کیا واقعی بچوں کا سال ضائع ہو گیا؟ یہ دکھ والی بات ہے. دیکھیں آفیشیلی کوئی سال ضائع نہیں ہوا. اس لیے سال ضائع نہیں ہوا کہ میجورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نے جو بورڈز ہیں انہوں نے بچوں کو پروموٹ کسی نہ کسی لیول پہ کر دیا ہے. میٹرک بورڈ نے پروموٹ کر دیا, انٹرمیڈیٹ پروموٹ ہو گئے, کیمبرج نے 2 آپشنز دے دیے, یا تو آپ ایویڈنس بیس گریڈ پہ موو ہو جائیں اور پروموٹ ہو جائیں, یا آپ اپنے آپ کو وڈرا کر کے اکتوبر نومبر سیشن میں ایگزام دے دیں. تو سال ضائع ایونچولی نہیں ہو رہا. اسی طرح یونیورسٹیز نے بچوں کو پاس فیل آپشن دے کے اور آگے کلیئر کروا کے امپروو مطلب نیکسٹ لیول پہ ہر کوئی موو آن ہو گیا. اور اگر کہیں پہ کچھ ٹائم لگ رہا ہے کسی کو ویسٹ بھی ہوا ہے تو وہ مجموعی طور پہ پوری دنیا کا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کا آپ کے بچے کا ہی ہوا ہے, صرف کسی پرٹیکولر بچے کا ہوا ہے. اب پوری دنیا میں ہی ایک سٹاپ آ گیا ہے اور پوری دنیا ہی اس چیز سے متاثر ہے. تو اس بات کو سوچنا کہ میرے بچے کا سال ضائع ہو جائے گا یا ٹائم ضائع ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. پلس میک اپ کور ہو جاتی ہیں چیزیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے 6 مہینے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اس کے ایگزام 6 مہینے ڈیلے ہو گئے ہیں تو وہ 6 مہینے کور ہو جائیں گے دوبارہ. آگے کی پڑھائی میں وہ ایکسٹرا کورسز لے کے کور کر سکتا ہے, زیادہ ایگزامز دے کے کور کر سکتا ہے. اگر اس نے پلان یہ کیا ہوا تھا کہ وہ 3 پیپر ابھی دے گا, پھر 3 پیپر دے گا, پھر 3 پیپر دے گا, تو اگر ابھی والے 3 پیپر نہیں بھی ہوئے تو آگے کے 6 پیپر میں یہ 3 پیپر ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر نقصان ہوا بھی ہے اور ہماری غلطی سے نہیں ہوا ہے تو اس میں ہمیں دکھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اور اس چیز کو سائیکولوجیکل پرابلم نہ بنائیں. مطلب بچے کو بھی ٹینشن دے رہے ہیں تمہارا ٹائم ضائع ہو گیا, تمہارا ٹائم ضائع ہو گیا, خود بھی ٹینشن لے رہے ہیں میرا بچہ 1 سال پیچھے ہو گیا. یہ کس قسم کی ریس لگی ہوئی ہے؟ کوئی ریس نہیں ہے, کسی کا کوئی ٹائم ضائع نہیں ہوا. ابھی اس وقت بچے کی صحت امپورٹنٹ ہے, اس پہ فوکس کریں. بچے باہر نہیں جا سک رہے گھروں کے تو وہ ڈپریس بھی ہیں. اٹس نیچرل کہ وہ کھیل نہیں سک رہے, نارمل زندگی نہیں گزار سک رہے, وہ اپنے گھروں میں کنفائن ہو کے رہ گئے ہیں. تو ان کے اندر بھی بے چینی ہے, ان کو بھی باہر جا کے کھیلنا ہے, کودنا ہے, تفریح کرنی ہے, دوستوں سے ملنا ہے, نہیں کر سک رہے. تو یہ میک شور کریں کہ آپ کا بچہ اتنا ڈپریس نہ ہو جائے یا اتنا مینٹلی طور پہ اسٹریسڈ آؤٹ نہ ہو جائے کہ اور دوسری پریشانیاں آ جائیں. صحیح. بہتر ہے کہ پڑھائی ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے, لیکن اس وقت ایسا نہیں ہے کہ پڑھائی کی وجہ سے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. دے آر ایٹ پار اینڈ ایونچولی دے ول کور اپ واٹ ایور دے ہیو لاسٹ. ہاں بالکل صحیح, بہت اچھی بات کی آپ نے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسی میں بھی ایک شکر کا پہلو بھی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہم اس وبا میں ہمارے بچے محفوظ ہیں, وہ اپنے گھر پہ ہیں, وہ صحت مند ہیں, اور یہ کچھ وقت ہے, یہ تو کور ہو ہی جائے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فہیم عباس صاحب. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ اقتدار علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے جناب؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. آج امید پوری ہو گئی آپ سے بات کرنے کی. نوازش. ایک سوال ہے, بڑا سینسیٹیو سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنی بچیوں کو کسی کو MBA کراتے ہیں, کسی کو سندھ میڈیکل کالج سے ڈی فارمیسی کراتے ہیں, کوئی سر سید یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنسز میں پڑھ کے نکلتی ہے, پہلی بات تو ہے بغیر سورس کے جاب نہیں ملتی, کوئی بھی نہیں ملتی, اعلیٰ ترین جاب کوئی بھی نہیں ملتی. سورس سے بھی اگر ملتی ہے تنخواہ کسی کی 25,000, کسی کی 30,000. آپ کہیں بھی پتہ کروا لیں, اگر 30,000 سے اوپر ہوگی تو جو سزا آپ تجویز کریں گے مجھے قبول ہے. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اتنی ہی تنخواہ ملتی ہے. دیکھیے اتنی تنخواہ تو ایک ڈرائیور کما لیتا ہے, صحیح ہے, اتنی تنخواہ تو بیٹھ کے ایک چوکیدار کما لیتا ہے دن میں. تو یہ MBA, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, یہ ڈی فارمیسی, یہ MBA کرنا, یہ اتنی ہائیلی کوالیفیکیشن پہ جو پیرنٹس اپنا جگر کاٹ کے اتنی سیمسٹر کی لاکھوں کی فیس دیتے ہیں, تو یہ بچوں کو تو اتنا ان کا ریٹرن ہی نہیں ملتا ہے. اس تعلیم کا فائدہ کیا ہوا؟ مجھے صرف اس کا جواب چاہیے. بہت شکریہ. آپ ابھی سکون سے اس کا جواب سنیے گا, اور باقی بھی سارے پیرنٹس جو اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں آج ان کو اس چیز کا شاید جواب مل جائے گا. جناب احمد سایہ صاحب. پہلا سوال میرا ان سے یہ ہوگا, کسی بھی ایسے پیرنٹس, آپ اپنے بچوں کو پڑھا کیوں رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ کما کے یا کتنا کما لے گا پڑھنے کے بعد, یا اس کو ایک بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں, اس کی تربیتی عمل بہتر ہو جائے اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں,
وہ ویل کوالیفائڈ ہو, معاشرے میں اٹھ بیٹھ سکے, اس کو صحیح اور غلط کی تمیز ہو, اس لیے پڑھا رہے ہیں. اگر تو صرف اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ میرا بچہ ان ریٹرن جو انویسٹمنٹ کری گئی ہے اس پہ, اس کے اگینسٹ میں مجھے کتنا واپس ریٹرن دے گا, تو میرے خیال میں تھوڑی سی چینج آف مائنڈ یا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میرا بہت فرم بلیف ہے رسک بقدر مقدر ہے, جو اس کی قسمت میں ہوگا وہ کمائے گا اور اچھے سے کمائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے نہ سورس کی ضرورت ہے, محنت کسی سے چھپتی نہیں ہے. کسی بھی لیول پہ بچہ محنتی ہوگا نا تو وہ آگے بڑھے گا, وہ اوپر آئے گا. سٹارٹنگ سیلریز یوزلی اسی فریم میں ہوتی ہیں, اور اگر اسی فریم میں سٹارٹنگ سیلری ہے اور اس کے بعد وہ ایونچولی گروتھ کے چانسز ہیں, تو میرے خیال میں اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. یہ بری بات نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. 4 سال یا 3 سال کے تجربے کے بعد وہ جس کو 25,000 سے اس کی نوکری شروع ہوئی تھی اور وہ 4 لاکھ روپے اگر تنخواہ لے رہا ہے, تو بڑا غلط کمپیریزن ہو گیا اس بچے کا ڈرائیور کے ساتھ. جو میں بالکل اگری کرتا ہوں. دیکھیں, ایک سکل ہوتی ہے, ڈرائیوری کرنا ایک سکل ہے. ٹھیک ہے, اس کو آتی ہے وہ سکل, اس لیے وہ پیسے کما رہے. ٹھیک ہے, لیکن اس ڈرائیور کے پاس اگر ایجوکیشن بھی ہے تو بہت پاسبل ہے کہ وہ بہت عرصے تک ڈرائیور نہیں رہے گا. یا کچھ ڈرائیورز ایسے بھی ہوتے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈرائیوری کے دوران, وہ بہتر ہو جاتے ہیں, تو وہ بہتر جگہوں پہ سوئچ بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ 20-25 ہزار والے ڈرائیور بھی نہیں رہتے, وہ بھی امپروو کر جاتے ہیں. ہاں, ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک مزدوری کرنے والا آدمی بھی, ایک شخص ساری زندگی مزدوری ہی کرتا رہتا ہے, ایک شخص جو ہے وہ ٹھیکیدار بن کے 100 مزدور رکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا اپنے ویژن کا بھی تو فرق ہوتا ہے. بالکل فرق ہوتا ہے. تو یہ کمپیریزن بہت اچھا نہیں ہے کہ ہم یہ بول دیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اتنے سال پڑھنے کے بعد جس سیلری پہ سٹارٹ کر رہا ہے اس سیلری پہ تو ایک ڈرائیور یا ایک چوکیدار بھی کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے, وہ ایونچولی گرو کر جاتا ہے, اس کی گروتھ آ جاتی ہے, وہ زیادہ ایونچولی ارن کرنے لگتا ہے. لیکن دیکھیں, مجھے جو زیادہ فکر ہے نا وہ اس بات پہ ہے کہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہمارا بچہ ہمیں کما کے کتنا دے گا پڑھنے کے بعد, تو یہ زیادہ پریشان کن بات ہے. اچھا, ماں باپ کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم 25,000 30,000 یا 40,000 روپے مہینے کا اپنے بچے کا ہم خود بیئر کرتے رہے ہیں, اس کی تعلیمی اخراجات جو تھے. آج اس کی تعلیم کا سلسلہ ختم ہوا ہے تو کتنا اس کی بیچارے کی 25,000 روپے تنخواہ لگی ہے, بس اس سے زیادہ تو ہم بیئر کرتے رہے. وہ اس کے مستقبل کے لیے بھی ہوتا ہے, مگر انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف وقتی طور پہ 2-3 سال جب دیکھیں ایک لرننگ ہوتی ہے جو اسکول کالج یونیورسٹی میں ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے جو آپ اس انوائرمنٹ میں پریکٹیکل جا کے کام کرتے ہیں. تو وہ ان دونوں جب اکٹھی ہوتے ہیں نا, پھر آپ کی جو ہے نا وہ سیلریز بڑھتی ہیں, اور ورک ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی رہتی ہے. ہر کوئی اسی پے اسکیل پہ نہیں رہتا ساری زندگی جس پہ اس نے سٹارٹ لیا ہوتا ہے. اس کی اپنی پرفارمنس, اس کی اپنی ایکسپیرینس, اس کی اپنی انوائرمنٹ سے اور ساری چیزوں سے سیکھنا, وہ ایونچولی اس کو گرو کر دیتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایسا ہوتا ہے. پلس انہوں نے ایک اور بات بولی کہ سورس جس کی ہوتی ہے, ایسا ضروری بالکل بھی نہیں ہے. مطلب میجورٹی لوگ اپنے بلبوتے پہ اپنی محنت سے آگے بڑھتے ہیں. جو سورس سے آگے بڑھا ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ پہ آ کے پھر ایونچولی واپس رک جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ قابلیت نہیں ہوتی اس کو آگے بڑھانے والی. صحیح, بالکل صحیح. اقتدار صاحب, یقیناً آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا, اور باقی بھی وہ دوست جو اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں ان کو بھی اس کا جواب مل گیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی سوال اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اپنے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں, ان کی تعلیم کے بارے میں, تو یہ نمبر سکرین پہ جو نظر آتے رہے ہیں آپ کو, اس پہ آپ رابطہ کر کے پروگرام میں اپنا جو ہے اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے, وقفے کے بعد آپ دوستوں کی خدمت میں ہم پھر سے حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد سایہ صاحب, جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور جن سے تعلیمی نظام کے حوالے سے اور خاص طور پہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اس کرونا وائرس کی وبا کے بعد جو ایک بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے, اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے, احمد صاحب انہیں شامل کر لیتے ہیں, پھر ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو ہیلو. اوکے, لائن ڈراپ ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا, 0213512345 یہ ہمارا نمبر ہے. اس پہ رابطہ کر کے آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, اپنا سوال جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کے توسط سے اپنے خیالات کو سب دیکھنے والوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں. ایس او پیز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں جو ان کو
کس طرح ہونا چاہیے؟ کیونکہ میں نے کچھ ایجوکیشنسٹ حضرات ہیں ان کے ساتھ میں نے شوز کیے ہیں, کچھ اسکول مالکان کے ساتھ بھی شوز کیے ہیں, اور کچھ ویسے بھی میں نے وہ دیکھا ہے کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اسکولز کو کھولا جائے. اگر اسکول کھل جاتے ہیں تو وہ کیا ایس او پیز ہونے چاہیے اور کس طرح اسکولز یہ فالو کر سکتے ہیں؟ اپنی ایک رائے میں چاہوں گا اس پہ دیجیے. دیکھیں سوشل ڈسٹینسنگ تو ادھر بھی مینٹین کرنی پڑے گی, بچوں کو یہ شعور دلانا پڑے گا کہ ان کو ماسک پہننا ہے, ضروری ہے, سینیٹائز ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ کرنے ہیں. اسکولز کو میرے خیال میں ڈفرینٹ سینیٹائزیشن پوائنٹس بنانے پڑیں گے جہاں پہ وہ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر سکیں, یا جو واک تھرو ٹنلز آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں, مساجد میں بھی وہ لگا دیے گئے ہیں, اسی طرح وہ اسکولز میں بھی لگ جائیں گے کہ لوگ واک تھرو ٹنل سے آئیں تاکہ وہ سینیٹائز ہو جائیں. اور وہ بھی ایک کوشش ہے, مطلب کتنا ایگزسٹ, مطلب کتنی سکسیسفل رہے گی یہ چیز یہ تو بہرحال نہیں پتا. پلس میرے خیال میں کلاس 2 جو کلاس کا جو ریشیو ہے وہ ایونچولی تھوڑا سا کم ہو جائے گا. اگر ایک کلاس میں نارملی 30 بچے پڑھتے تھے تو اب میرے خیال میں ایس او پیز کو جب فالو کروایا جائے گا تو وہ 30 بچے اس کلاس میں فٹ ان نہیں ہو سکیں گے, وہ شاید 15 یا 10 فٹ ان ہو سکیں گے. تو اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے پھر پاسبلٹی یہ ہے, 2-3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک پاسبلٹی تو یہ ہو سکتی ہے کہ شفٹس اسکول کی بڑھ جائیں گی, انسٹیڈ آف جسٹ دا مارننگ شفٹ ہو سکتا ہے وہ مارننگ شفٹ کا اسکول پلس ایوننگ شفٹ کا اسکول پلس شام کی شفٹ کا اسکول, کچھ اس طرح مارننگ آفٹرنون اور ایوننگ شفٹ کے اسکولز میں سوئچ ہوں گے اسکولز. اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدھے بچے ایک دن بلائے جائیں اور آدھے بچے دوسرے دن اسکول بلائے جائیں, اور اس میں ایٹ دا سیم ٹائم وہ آن لائن ریکارڈنگ یا آن لائن کلاسز بھی چل رہی ہوں کہ جو آدھے بچے اسکول میں نہیں ہیں وہ آن لائن پڑھیں گے, پھر نیکسٹ ڈے دوسرے آدھے بچے اسکول آئیں گے, اور جو پہلے آدھے بچے آئے تھے وہ گھر پہ بیٹھ کے آن لائن پڑھیں گے. یعنی کہ اس طرح کوئی بھی پلان بنایا جا سکتا ہے. مگر سر جو آپ بتا رہے ہیں ایس او پیز وغیرہ یہ تو بہت لازمی ہے. اگر خدا نخواستہ کہیں پورے پاکستان میں کسی صوبے میں کسی شہر میں ایک جگہ پہ بھی غفلت کا سامنا اگر کرنا پڑا یا کسی نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا کسی بھی ایک ادارے نے, تو دوبارہ سے سب بند ہو جائے گا. بالکل ہو سکتا ہے نا یہ. اور دیکھیں ایک تو یہ بات بھی ہو رہی ہے نا کہ سیکنڈ ویو بھی آئے گی, اور اگر سیکنڈ ویو آئے گی کورونا وائرس کی تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے یہ اعلان ہو جائے کہ اب لیٹ سے جولائی 15 کو یا سپٹمبر میں اسکول کھلے اور دسمبر میں دوبارہ ویو آ گئی تو بولا گیا کہ دسمبر اور جنوری دوبارہ گھر میں رہیں. ایسا بھی بالکل پاسبل ہے. تو میرے خیال میں سب کو یہ مائنڈ میک اپ رکھنا چاہیے کہ آن لائن کلاسز ہوتی رہیں گی, آن لائن ٹیچنگ ہوگی. ونس چیزیں نارمل بھی ہو جائیں گی تو کہیں نہ کہیں آن لائن چیزوں کو کسی حد تک جاری رکھنا پڑے گا جب تک ہر چیز کمپلیٹلی سیٹل ڈاؤن نہ ہو جائے, یا ہو سکتا ہے یہ پھر وہ اتنا ہی لائف کا حصہ بن جائے گا کہ پرماننٹلی ہو جائے گا, اور ایونچولی لوگوں کو پتا ہوگا کہ کبھی فزیکل کلاسز ہو رہی ہیں کبھی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, یا مکسچر آف دا ٹو ہو رہا ہے. کچھ نہ کچھ تو وہ کوئی چیز چھوڑ کے جائے گا. یہ یعنی کہ اپنے تعلیمی ادارے میں تو آپ کو جانا ہی جانا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک ذمہ داری یہ آن لائن کلاسز والی بھی ہے, یہ لیکچرز ہیں یہ بھی وہاں پہ یہ بھی ہوگی. اور جو جا رہا ہے وہ اس بات کو خود میک شور بھی کرے کہ وہ بھی ایس او پیز فالو کر رہے ہوں, بچے بھی پیرنٹس بھی, مطلب کہیں پہ ان کی طرف سے بھی مغالطہ نہ ہو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم, میں ثنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. وعلیکم السلام ثنا جی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ احمد صاحب صاحب کو پہلے تو میں جو ہے وہ خوش آمدید کہوں گی. آپ کے پروگرام میں آپ نے بہت ہی زبردست ٹاپک رکھا ہوا ہے. احمد صاحب سے میں ایک بات یہ بولنا چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ کاؤنسلنگ پیرنٹس کی ہونا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں اور پڑھا رہی ہوں آج کل بچوں کو. آن لائن کلاسز بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے سے لے لیں. مسئلہ یہ کہ پیرنٹ جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں. اصل میں ہمیں جس طرح کے کامنٹس مل رہے ہیں پیرنٹس کی طرف سے کہ اتنی سی دیر میں آپ اس طریقے سے نہیں پڑھا رہے ہیں, اور جو ہے وہ فیسز ہم پوری دے رہے ہیں, اور اس طریقے سے آپ اس طریقے سے بچوں کو نہیں پڑھایا جا رہا. تو بھئی آپ تھوڑا سا پیرنٹس کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہم ٹیچرز ایک تو اسپیشلی میں اگر آپ کو بولوں تو پرائیویٹ اسکول کی ٹیچرز بہت محنت کر رہی ہوتی ہیں پیچھے سے. یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, اتنی ان کو سیلری نہیں مل رہی ہوتی ہے جتنی وہ محنت کر رہی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر پیرنٹس کے ایسے کامنٹس آنا کہ جو ہے وہ سیلری کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ آدھے پون گھنٹے میں پتہ نہیں کیا بچوں کو اتنی سی دیر میں کیا آپ لوگ پڑھا رہے ہوں گے, اور جو ہے وہ
آپ صرف سیلریز کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. مطلب اس طرح کے کامنٹس پیرنٹس کے جو آ رہے ہیں, پلیز احمد سائے صاحب سے میں کہوں گی کہ وہ تھوڑا سا اس چیز کو, آپ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کو پہ تھوڑا سا آپ اس پہ کچھ بولیں کہ جو ہے وہ پیرنٹس اس چیز کو ریئلائز کریں کہ یہ پینڈیمک میں جو ہے وہ یہ سچویشن آئے گی, آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, ساری ذمہ داری اسکول ٹیچر کی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے ثنا صاحبہ, بے حد شکریہ آپ کا, آپ نے کال کیا اور آپ نے بہت ہی اہم نقطے پہ بات کی ہے. پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف آ چکا ہے, آخری کچھ منٹس ہیں ہمارے پاس. میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب مکمل طریقے سے ہم دے پائیں گے. کیا خیال ہے آپ کا جو ثنا صاحبہ کہہ رہی ہیں؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں ایک چیز تو پیرنٹس کو ریئلائز کرنی چاہیے, ٹیچر دل سے پڑھاتا ہے, تو ٹیچر کے لیے موٹیویٹڈ ہونا بہت ضروری ہے جب وہ پڑھا رہا ہو. تو اگر کوئی بھی نیگیٹو کامنٹ پیرنٹس کی طرف سے آئیں گے نا کہ ٹیچر جو ہے وہ صرف کھانا پوری کر رہے ہیں یا صرف ایک اپنا ٹائم دے رہے ہیں یا کچھ حد تک ٹائم دے رہے ہیں تاکہ ان کو فیسز یا سیلریز مل جائیں, تو ایسا نہیں ہوتا. ہم ٹیچر جو ہے نا وہ واقعی بہت محنت سے کام کرتے ہیں. سو مچ سو دیٹ کہ اگر ہم نے کوئی 1 گھنٹے کا یا 40 منٹ کا لیکچر ڈیلیور کرنا ہے تو اس سے پہلے کا بہت ہوم ورک ہوتا ہے جو ہمیں کرنا پڑتا ہے. اگر میں نے 40 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے تو میرے خیال میں اس سے پہلے 3 گھنٹے کی میں محنت کر کے وہ 40 منٹ کی ویڈیو ڈیلیور کروں گا. تو وہ صرف 40 منٹ آپ کو لگ رہے ہیں, اس سے پیچھے جو ہم نے 3 گھنٹے گزارے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. تو ماں باپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ اس میں کوئی صداقت ہے کہ جو آن لائن سسٹم شروع ہوا ہے اس سے تو کمائیاں بڑھ گئی ہیں؟ آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے, پہلے بچہ ہمارا 8 گھنٹے جاتا تھا, ابھی آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں آپ مطلب اتنی فیسیں لے رہے ہیں سارا کچھ. اس میں یہ بھی تو ایک ہے پوائنٹ آف ویو. دیکھیے جہاں تک پیرنٹس کا یہ کنسرن ہے نا کہ ہمارے بچے کو ٹائم کم مل رہا ہے کمپیریٹیولی, ایسا نہیں ہے. مطلب اگر نارملی 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی اور اگر وہ اب 40 منٹ کی ہو رہی ہے تو آن لائن پڑھانے میں اور مینول پڑھانے میں فرق ہوتا ہے. جب آپ مینول کلاس میں آتے ہیں, بچے سے گفتگو ہوتی ہے, پڑھایا جاتا ہے, پھر اور باتیں ہوتی, مطلب بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آن لائن میں ابھی جتنا ہم لوگ نے سسٹم امپلیمنٹ کیا ہے, 2 وے کمیونیکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ایک نارمل فزیکل کلاس میں ہوتی ہے کچھ حد تک, لیکن اس کا کمپلیٹ ریپلیکا نہیں ہے یہ. اٹس ناٹ اے کمپلیٹ سبسٹیٹیوٹ. ٹو سم ایکسٹینٹ یس ہو رہا ہے سبسٹیٹیوٹ, ٹو سم ایکسٹینٹ ٹیچرز جو ہے وہ بہت زیادہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں بچوں سے, لیکن آن لائن 40 منٹ پڑھا لینا میرے خیال میں از ایکویلنٹ ٹو 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ نارمل سرکمسٹانسز میں پڑھانا. تو ریسٹ اشورڈ رہیں پیرنٹس کہ ٹیچرز میجورٹی کیسز میں, سب کی تو میں واؤچ فار نہیں کر سکتا, لیکن میجورٹی کیسز میں ٹیچرز حد سے زیادہ محنت کر رہے ہیں, بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں, اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کوپریٹ کریں, اور ساتھ میں بچے کی مانیٹرنگ, جیسے میں نے اپنے پہلے بھی ذکر کیا, پیرنٹس پہ بھی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہوگا سر, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے اور بڑی ایک اچھی رائے آپ کی جانب سے جو ہے وہ اچھی معلومات جو ہے ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچی ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح اور بھی کامیابیاں سمیٹیں اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بہت ساری کامیابیاں سمیٹیں. دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. ہمارے پروگرام کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہے, جو فیڈ بیک ہے, وہ ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com/newscafe پہ ضرور دیجیے گا. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دے اجازت. کل انشاءاللہ نئے موضوعات, نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.